اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے اسلامی بہن بھائیوں، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، امن و امان میں رکھے، اور آپ کی جھولیاں ہمیشہ خوشیوں سے بھرے رکھے۔ جو بے اولاد ہیں یا باری تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دو، جو بے گھر ہے ان کو اپنا گھر دے دیں، اور جو کسی مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف میں اس طرح مبتلا ہے یا باری تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا وہ دکھ، پریشانی، تکلیف اس سے دور کر کے اسے راحت نصیب کر۔ آمین ثم آمین۔ یا باری تعالیٰ ہر شخص کو دوسروں کی محتاجی سے بچا، ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھی۔ اپنے غیبی خزانوں سے یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں خلفائے راشدین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، لیکن آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنی یادداشت کو تازہ کرتے ہیں اور حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کی ولادت تھی عام الفیل کے 2.5 سال بعد، اور وصال تھا 22 جمادی الثانی۔ اسم گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کے 7ویں دادا یعنی مروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ مبارک سے ملتے ہیں۔ آپ کا لقب صدیق آسمانوں سے اترا اور کنیت عتیق ہے۔ والدہ ماجدہ کا نام حضرت عثمان اور کنیت حضرت ابو قحافہ تھی۔ والدہ ماجدہ کا نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ خاندانی رشتے سے آپ اپنے شوہر کی چچا زاد بہن بھی تھیں۔ اچھا جناب، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت عام الفیل کے 2.5 برس بعد ہوئی، یعنی سن ہجری کے آغاز سے 50 برس 6 ماہ قبل۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 3 برس چھوٹے تھے۔ آپ کی والدہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد یعنی 4 پشتیں صحابی ہیں، ماشاء اللہ۔ مثلاً عبداللہ بن اسما بنت ابو بکر، ابو عتیق بن عبد الرحمن ابن ابو بکر بن ابو قحافہ۔ یہ اعزاز امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے خاندان کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا، ماشاء اللہ۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اچھا جی، ان کو جو عتیق کا لقب تھا نا، عتیق کہلانے کی وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت ان سے ان کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صاف تشریح ہے، عتیق آپ ہی کا لقب ہے۔ ظہور اسلام سے قبل ہی آپ بہت بڑے رئیس اور صاحب و وجاہت تھے، اور اب قریش کے یعنی عمرہ میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ ایسے انسان تھے جن کی ذات پر قوم جمع ہو جاتی تھی۔ صاحب خلق، صاحب خیر، اعلیٰ نسب اور اعلیٰ مرتبہ، تاجر و عظیم انسان تھے۔ خون بہا کا فیصلہ آپ کے سپرد تھا، اور تمام قریش آپ کے فیصلے کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے خون بہا کا بھار برداشت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو مردوں میں سے سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اسلام لائے۔ پھر آپ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ کرام اسلام لائے، ماشاء اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیز آپ کی دعوت پر آپ کے والدین اور آپ کے 2
بیٹے اور ایک پوتے اور ایک نواسہ مشرف با اسلام ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بہت قدر فرماتے تھے، ان کے سامنے ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی ان کی تعریف سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حسان رضی اللہ تعالیٰ، تو نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ تو حضرت حسان نے عرض کی، جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی شعر پڑھے، یعنی کہ ان کی تعریف آپ کرتے تھے اور آپ ان کی تعریف دوسروں سے سننا پسند کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، دیکھیں کتنی بڑی وہ مبارک غار میں دوسرے نمبر میں وہ مبارک غار میں 2 میں سے دوسرے ہیں۔ دشمنوں نے آپ کا گھیراؤ کیا جبکہ وہ پہاڑ پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب تھے، یعنی کہ ان کے ساتھی تھے۔ لوگ جانتے ہیں ساری مخلوق سے بہتر ذات وہ صفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی شخص کو نہیں کیا ہے، یعنی کہ ان کے غارے یار کے دوست تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ صدیق کہلانے کی وجہ، یعنی کہ ان کا لقب صدیق بھی تھا نا، تو آپ کا دوسرا لقب صدیق تھا۔ بعض لوگ اس کی وجہ سے یہ وجہ بتاتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن جیسا کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اس کی زیادہ صحیح وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ امین سے پوچھا کہ میری قوم میں اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے، وہ صدیق ہیں۔ اچھا دیکھیے، ہم لوگ تو کہتے تھے نا صدیق یہ ہے کہ وہ مطلب صادق اور امین اور آپ کے دوست ہیں، نہیں، دیکھا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جب انسان پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اس کی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب سرکار رحمت العالمین کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا تو صبح لوگوں نے اس کا چرچا کیا تو کچھ ایسے بھی تھے جو دین سے پھرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے تھے، اور یہ لوگ اس خبر کو لے کر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دوڑے گئے اور کہنے لگے، کیا تمہیں اپنے صاحب کی بھی خبر ہے؟ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو آج رات بیت المقدس لے جایا گیا۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ رات میں وہ بیت المقدس پہنچ گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو ان کی اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو اس سے پہلے بھی بھائی تھے، یہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے۔ میں نے ان آسمان کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں جو صبح شام وہ دیتے ہیں، اور اس بنا پر ان کا نام ابو بکر صدیق ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اور پھر سلیم فطرت ان کا بھی لقب تھا، ان کو کہا جاتا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی فطرت شروع سے ہی سلیم تھی، چنانچہ آپ کو قبول اسلام سے پہلے بھی بت پرستی سے نفرت اور شراب نوشی کو آپ برا جانتے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ نے تاریخ میں حضرت ابو نعیم علیہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے ام مومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عہد جہالت میں ہی شراب پینے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، یعنی کہ انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اگر خلیل ہوتے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر میں اپنے رب ذوالجلال والاکرام کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان سے اسلامی اخوت اور محبت ہے۔ نوٹ: خلیل یا تو بنا ہے خلط خواہ کی پیش سے، یعنی دلی دوست جس کی محبت دل کی گہرائی میں اتری جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا محبوب جو صرف اللہ عز و جل ہی ہے، یعنی کہ وہی بنا ہے۔ خلط خلق کی فتح ہے، یعنی حاجت، اور وہ دوست جس پر توکل کیا جائے، یعنی بھروسہ کیا جائے اور ضرورت کے وقت اس سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کروائی جائے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کارساز صدیق اکبر سے بھی ہے۔ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، خدا کے سوا کسی اور سے بے پناہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ مال کے ذریعے قربانی: حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ جناب جی انہوں نے کہا کہ لوگوں سے بڑھ کر احسان کیا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ مال صدیقی کا فائدہ: بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ تبارک کے حوالے سے کسی اور کا نام پکارا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک سے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے جس پر اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کا نام رکھ دیا تو وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے مجھے جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے کسی اور مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ احسان کا بدلہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم میں سے کسی کا احسان نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا سوائے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ہم پر ان کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز: امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ کہ اپنے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ امامت کا حق: حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد ہے کہ رسول اکرم نے کہا جس قوم میں ابو بکر ہوں ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی باتیں ہیں، بے انتہا علم ہے جو کہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اسلام کی شیئر کیا کریں۔ آپ کو اگر اس میں سے کوئی بات اچھی لگی آپ دوسروں کو بتائیں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ جیسے ہمارے علم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے ان پاک ہستیوں کے بارے میں۔ آپ بھی آگے شیئر کریں، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلائیں، لوگوں کو سمجھائیں، شاید آپ کا یہی نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ان کے بارے میں بے انتہا اچھی باتیں ہیں۔ ہم اب اسلام کے ان جو اچھے لوگ ہیں جو خلفائے راشدین یا انبیاء کرام اولیاء کے بارے میں بات کریں گے۔ باتیں بہت ساری ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے ان میں سے مروہ کہ اسی میں سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا بن عمر الخطاب کی آواز کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے یہاں تک کہ اپنا سر نور حجرہ مبارک سے باہر نکالا اور 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، لوگوں کو حضرت ابو قحافہ کے بیٹے نماز پڑھائیں۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے یار غار بھی ہو اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ نوٹ: اس حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر غیب عطا فرمائی، یعنی
حوض کوثر پر بھی ساتھ ہونے کا، یعنی کہ اس ٹائم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، جنت کے بوڑھوں کے سردار، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے عالی علم تھا کہ امیر المومنین صدر حضرت سیدنا علی بن ابی طالب دونوں بزرگوں کے وصال کے بعد زندہ ہوں گے۔ مردوں میں سب سے پیارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جناب جی آپ کو کون سی پیاری شخصیت ہے؟ تو حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ نے کہا کہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو ان کے باپ یعنی امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق۔ بے شمار باتیں ہیں، بہت ہی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے کی اور علم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قدرت خداوندی پر یقین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک بیل کو ہانک رہا تھا، اس پر بوجھ لدا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس شخص بیل کو ہانک رہا تھا، وہ اس پر سوار ہو گیا۔ بیل نے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں اس لیے پیدا نہیں ہوا، میں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا ہوں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، یہ تعجب اور ڈر سے کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کو سچ جانتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا جھپٹا اور بکری پکڑ کے چلا گیا۔ چرواہے نے بھیڑیے کا تعقب کیا اور اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ بھیڑیے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ان دن کا کون محافظ ہوگا؟ لوگوں نے عرض کیا سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کو سچ مانتا ہوں کہ خدا کی قدرت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی مانتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں موجود نہ تھے۔ اس حدیث سے ان کی بڑی فضیلت نکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو بزرگ صحابہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بھروسہ اور اعتماد تھا، جو بات آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں وہ بھی ضرور مانیں گے۔ بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیصلہ کرنے والی شخصیت، وہ بھی کون تھی جی؟ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ بہت زیادہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام، حضرت عبداللہ بن خنف سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر سے حضرت عمر فاروق تعالیٰ کو دیکھ کر فرمایا، یہ دونوں سمع اور بصر ہیں، یعنی یہ دونوں اسلام کے کان اور آنکھیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے اچھی بات یہ ہے، امیر المومنین حضرت ہمارے جو ان سے ہیں وہ خلفۂ راشدین میں سے سب سے بہتر ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ذر نے فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑتے ہوئے اور گھٹنے کو ننگا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے صحابہ یعنی ابوبکر کسی سے لڑ کر آئے ہیں؟ انہوں نے آتے ہی عرض کیا میرے اور ابن خطاب میں کچھ تکرار ہوگی۔ میں نے جلدی میں انہیں کچھ کہہ دیا، وہ نادم ہوا، ان سے معذرت کی، لیکن انہوں نے معذرت قبول نہیں کی۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں حاضر ہوا ہوں، ان کو سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تجھے بخشے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر امیر المومنین سیدنا اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں نے کہا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چہرہ انوار کے رنگ بدلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اور حضرت ابوبکر صدیق ڈرے اور گھٹنوں بل بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، خطا میری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ جل نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا اور تم نے مجھے جھٹلایا۔ ابوبکر نے مجھے سچا کہا اور جان و مال سے میری خدمت کی۔ دوبارہ فرمایا، کیا تم میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اس کے بعد انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے پر اپنی رحمتوں کے سائے کر دے اور ہمیں صحیح طرح دین کو سمجھنے والا بنائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو کہ زندگی میں بہت کام آتی ہیں۔ شیئر کریں، لائک کرو، میرے لیے دعا کریں تاکہ میرا چینل زیادہ سے زیادہ گرو کرے اور جس مقصد کے لیے میں نے چینل بنایا وہ کامیاب ہو جائیں۔ جانے سے پہلے میں اپنی حسرت پورا کرنا چاہتی ہوں، جو میں نے اپنے بچے عبداللہ سے وعدہ کیا وہ پورا کر سکوں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔